اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت انتظار کے بعد 9 رمضان بدھ کا دن نصیب ہوا۔ آج کے دن کا انتہائی خاص الخاص عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز، آج کے خاص عمل کی بدولت آپ کی زندگی کی کیا پلٹ جائے گی۔ اس سے پہلے جو آپ کو نہ مل سکا، آج انشاءاللہ تعالی عزیز ملے گا۔ رزق کی، دولت کی، خوشیوں کی وسعت انشاءاللہ تعالی عزیز 7 نسلوں تک پہنچے گی۔ اتنا خاص الخاص ازمودہ عمل ہے۔ اس سے پہلے جس نے بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں لایا، اللہ نے اس کی تمام حاجات کو، تمام مرادوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمایا۔ ماہ رمضان کے 9ویں روزے بدھ والے دن آج کا جو خاص الخاص عمل ہے وہ صرف اور صرف 9 رمضان بدھ والے دن کے لیے مخصوص ہے۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے دوست جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، کسی بھی حاجت نہ پوری ہونے کی وجہ سے جو پریشان ہیں، ان کی اگر دعائیں اس سے پہلے قبول نہیں ہوئی، کوئی بھی وظیفہ قبول نہیں ہوا، تو وہ پریشان نہ ہو۔ اللہ پاک نے 9 رمضان بدھ والا دن آپ کے نصیب میں اگر کر ڈالا تو آج کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ اس قابل انشاءاللہ تعالی عزیز ہو جائیں گے کہ انتہائی مختصر عمل ہے۔ عمل بتانے میں تاخیر ضرور ہوتی ہے، ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن جب آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو عمل کو سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز صرف 3 منٹ اس عمل کو کرنے میں آپ کے لگیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ اپنے تمام جتنے بھی آپ کے کاموں میں بندشیں ہیں، چاہے رزق میں بندش ہے، چاہے صحت میں بندش ہے، چاہے آپ کی شادیوں میں بندشیں ہیں، کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ اور بندش آ رہی ہے، دکان کاروبار میں اگر بندش آ رہی ہے، روزگار میں بندش آ رہی ہے، خاوند بیوی کے درمیان میں محبت میں بندش آ رہی ہے، کسی بھی اعتبار کی، کسی بھی حساب کی بندش اور رکاوٹ اگر آ رہی ہے، تو آج آپ کی وہ بندش انشاءاللہ تعالی عزیز ساری عمر کے لیے مستقل طور پہ ٹوٹنے والی ہے، میرے اللہ نے اگر چاہا تو۔ انشاءاللہ تعالی عزیز 9 رمضان بدھ والا جو دن ہے آپ کے لیے ببرکت ثابت ہوگا۔ آج کا وظیفہ خاص میری تمام ماں بہنوں کے لیے، تمام بیٹیوں کے لیے جو گھر میں بیٹھی ہیں، جن کے رشتوں کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، ان کی مرضی کے عین مطابق، ان کے من پسند کے عین مطابق رشتے سامنے نہیں آ رہے، اسباب پیدا نہیں ہو رہے، وہ میرے تمام بیٹے، وہ میرے تمام بھائی جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے روزگار کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے روزگار نہیں ہے، اگر جن کے روزگار ہیں ان کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، اور جن کی دکان کاروبار ہے اس میں برکت نہیں آ رہی، اور جو خاوند بیوی ہیں ان کے درمیان محبت نہیں ہے، ان کے درمیان دوری ہے، نفرت ہے، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی میری بہن اور بھائی کو، کسی بزرگ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آج کا وظیفہ خاص کرنے سے پہلے اس مقصد کی پورے ہونے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز 9 رمضان بدھ والا دن آپ کی زندگیوں کو بدلنے والا دن ہوگا۔ آپ کی نسلوں تک انشاءاللہ تعالی عزیز 7 نسلوں تک اگر دولت کی نیت کی تو دولت 7 نسلوں تک پہنچے گی، رزق کی نیت کی تو رزق کی برکت 7 نسلوں تک پہنچے گی۔ اگر آپ نے کسی صحت کے مسئلے میں دوچار ہیں، صحت میں شفا نہیں مل رہی، کسی ایسی بیماری میں خدا نہ خواستہ اگر مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے خاص عمل سے اللہ پاک آپ کو صحت کلی عطا فرمائے گا، مکمل طور پہ اللہ پاک شفا دے گا۔ اگر دکان کاروبار میں بے برکتی ہے، اگر دکان کاروبار میں اگر گاہک نہیں آ رہے، اگر اس میں ترقی نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، تو آج کے عمل خاص سے پہلے آپ نے اس دکان کاروبار کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کی برکت اور اس کی ترقی کی نیت کر لینی ہے۔ تو آج کا جب یہ 3 منٹ
کا عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک اس دکان کاروبار میں اللہ پاک ترقی عطا فرمائے گا، عروج آ جائے گا، کامیابیاں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی عزیز، گاہکوں کی رش لگ جائے گی۔ آپ انشاءاللہ تعالی عزیز آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز 9 رمضان بدھ والے دن کا جو خاص عمل ہے ماہ رمضان کی برکت سے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صبح سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی وقت کی پابندی نہیں ہے، صرف آپ کی نیت جو ہے خاص الخاص اپنے مقصد کی پوری ہونے کی یہ ہونی چاہیے۔ آپ کو کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس عمل خاص کو اپنی زندگی میں 9 رمضان بدھ والے دن انشاءاللہ تعالی عزیز کرنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، جس طریقے سے میں آپ کو عمل سکھاؤں گا، آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ میں آپ کو عمل 9 بدھ کا بتاؤں اور آپ جا کے 10 تاریخ کو عمل کرو، تو پھر اس طرح نہیں ہوگا۔ جس دن کا عمل ہوتا ہے خصوصی طور پہ آپ نے اسی دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور جس طریقے سے جو تعداد بتائی جائے گی آپ نے اس کے مطابق آپ نے عمل کو کرنا ہے، کامل یقین کے ساتھ۔ جو طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ کو میں کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ عمل کو سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، غیبی راستے اللہ پاک نکالے گا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اگر آپ حالات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے کسی بند گلی میں آ گئے ہیں، نہ آگے راستہ ہے، نہ پیچھے راستہ ہے، نہ سامنے ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، اس بند گلی میں اللہ پاک 1000 راستے نکالے گا آپ کے نکلنے کے، آپ کی کامیابی کے۔ اتنا خاص الخاص عمل 9 رمضان بدھ والے دن کا میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی سے۔ جب اس عمل خاص کو آپ کریں گے، آپ کو جب مکمل طور پہ فائدہ ہوگا، آپ مجھے دعائیں دیں گے، مجھے صرف بدلے میں آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ آج کا عمل خاص انشاءاللہ تعالی عزیز میری ان بہنوں کے لیے ہے، میری ان بیٹیوں کے لیے جو گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کی عمریں گزر رہی ہیں اور ان کے لیے بہتر رشتے، ان کے من پسند کے رشتے آ نہیں رہے، اسباب نہیں پیدا ہو رہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آج کا یہ عمل 9 رمضان بدھ والے دن کا عمل کرنے سے پہلے میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں ایک دفعہ نیت کر لیں اچھے رشتوں کی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ جب یہ 3 منٹ کا عمل آپ کریں گی تو آپ کے لیے سبیل، رشتوں کی سبیل پیدا ہو جائے گی، راستے پیدا ہو جائیں گے، ہزاروں راستے پیدا ہوں گے، اسباب پیدا ہوں گے، ایسے راستے پیدا ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری سوچ تو وہاں نہیں جاتی جہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے، جہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ ماہ رمضان مہینہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا ہے۔ سحری سے لے کے مغرب تک ہم جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر۔ اللہ کا حکم ہے کہ کوئی کھانا پینا نہیں ہوگا جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی۔ تو اتنا برداشت کرنے کے بعد اللہ ہماری سنے گا نہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے جب کوئی روزہ دار مجھ سے دعا مانگے، حاجت مانگے اور میں اس کو قبول نہ کروں، مجھے غیرت آتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں قبول نہ کروں، کیونکہ روزہ دار کے منہ سے نکلی جو روزے کی اس میں برداشت کی وجہ سے، جو روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اللہ پاک کو جنت کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ تو میری وہ تمام مائیں بہنیں، میرے وہ تمام بزرگ، میری بیٹیاں، میرے دوست جو روزے رکھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ پریشان نہ ہوں۔ 9 رمضان بدھ والے دن کا یہ خاص عمل آج کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کو کسی مزید وظیفے اور دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک ایک ہی دفعہ ہزاروں حاجات پوری کرنے والی ذات ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے مانگنے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ پہ پورا بھروسہ کر کے مانگنا چاہیے۔ اب میں 9 رمضان بدھ والے دن کی خاص دعا کرتا ہوں، میں اپنی تمام ماں بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے آمین بولنی ہے، اپنے نام کو کمنٹ سیکشن میں لکھ کے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں، پیارے ہیں، ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے 9 رمضان بدھ والے دن، تاکہ وہ اس عمل کا، اس وظیفے کا، یہ جو خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی ان کو بھی فائدہ ہو، اور آپ کی ایک آمین سے نہ جانے
نہ جانے ہزاروں لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول ہو جائیں۔ تو اللہ پاک کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے آمین لکھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام بھی ساتھ مینشن کرنا ہے۔ جزاک اللہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا مشکل کشا، یا حاجت روا، میرے سننے والے، میرے چاہنے والے، میرے چینل پہ آنے والے، یا اللہ سب کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں ان کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو میری بیٹیاں ہیں، جو میری بہنیں ہیں، جو میرے چینل پہ آتی ہیں، یا رب العالمین ان کی دعاؤں اور ان کی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے رشتوں کی سبیل پیدا فرما، ان کی من پسند رشتوں کی اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں میرے سننے والے، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی والد ہے، یا رب العالمین ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی قرض میں ڈوبے ہیں، یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی یا اللہ قرض دکان میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی دکان میں یا اللہ برکت ان کے قرض کو دور فرما۔ یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین جتنے بھی بے روزگار ہیں، میرے بہن، میری بیٹیاں، یا اللہ میرے بھائی، یا اللہ ان کے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ان کے کاروبار میں برکت پیدا فرما۔ وہ بے روزگار ہیں، ان کی بے روزگاری کا خاتمہ فرما، ان کو بہترین اور عمدہ ان کی پسند کے مطابق یا رب العالمین روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ابھی میں آپ کو عمل خاص بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ نے ایک چیز ذہن میں ضرور رکھنی، آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کی آپ نے نیت باندھنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت باندھنی ہے، جو بھی بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہے، بڑے سے بڑا آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت باندھ لینی ہے آج کے دن۔ انشاءاللہ تعالی بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے پاس کاغذ پہ تمام حاجات، تمام جتنی بھی آپ کی مقاصد ہیں، جو دعائیں آپ اللہ سے آج کے دن 9 رمضان بدھ والے دن قبول کروانا چاہتے ہو، اس کی لسٹ بنا لو، وہ تحریر کر لیں، تاکہ عمل خاص کو شروع کرنے سے پہلے اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں، تمام مقاصد کی نیت کر لیں۔ جس کو قرض کا مسئلہ ہے، قرض کی ادائیگی میں اسباب چاہتا ہے، وہ قرض کی نیت پوری کرے، اس قرض سے نجات کی نیت کرے۔ جو بے اولاد ہیں وہ نیک و صالح اولاد کی نیت کریں۔ جن کے ہاں ذاتی گھر نہیں ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، تو وہ کرائے کے گھر سے نجات کی نیت کریں۔ وہ یہ نیت کریں، یا رب العالمین اس مقصد، یہ جو پاک مقصد ہے، یہ جو پاک وظیفہ ہے 9 رمضان بدھ والے دن کا، یا اللہ اس کی بدولت، یا اللہ اس کی برکت سے، یا اللہ مجھے ذاتی گھر عطا فرما، ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرما۔ تو آپ نے اس طرح اپنے تمام مقصد کی، تمام حاجات کی نیت باندھ لینی ہے۔ جو دکان کاروبار میں برکت کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ دکان کاروبار میں برکت کی نیت کر لیں اس وظیفے خاص کو شروع کرنے سے پہلے۔ الغرض جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کی نیت آپ نے اس وظیفے خاص سے پہلے کا اہتمام کرنے سے پہلے آپ نے اس کی نیت باندھ لینی ہے۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں میرے ساتھ مل کے ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا۔ درود ابراہیمی کسی بھی عبادت، کسی بھی وظیفے کے شروع اور آخر میں آپ پڑھا کریں۔ اس میں اللہ نے بڑی برکت اور بڑی تاثیر رکھی ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے نماز میں اس کو رکھا۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت باندھ لینی ہے، اور سب سے پہلا جو عمل کرنا ہے وہ انشاءاللہ تعالی عزیز کرنے سے پہلے اپنے مقصد اور اپنی حاجت کی نیت باندھ لینی ہے، تاکہ آپ نے ایک یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، آپ نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری وہ بیٹیاں، میری مائیں بہنیں موبائل کا بھی استعمال ساتھ ساتھ کرتی ہیں، تو اس طرح پھر وظیفے کی بےرومتی ہو جاتی ہے، اور یہ عمل جو ہوتا ہے اس میں پھر خلل آ جاتا ہے۔ آپ نے بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، تنہائی میں آنکھیں
بند کر کے درود ابراہیمی کا ایک دفعہ اہتمام کر کے سب سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی، جو بھی آپ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں آج قبول کروانا چاہتے ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہے، بڑے سے بڑا مقصد ہے، اس کی نیت باندھ لیں۔ بڑے سی بڑی حاجت ہے، اس کی نیت باندھ لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا، کیونکہ اللہ کے پاس تمام خزانے ہیں، دولت کے خزانے ہیں۔ آپ جس ملک میں ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، چاہے آپ بنگلہ دیش میں ہیں، چاہے آپ افغانستان میں ہیں، چاہے جاپان میں ہیں، چاہے جس ملک میں ہیں، سعودی عربیہ میں، کسی یورپین کنٹری میں، آپ کے ملک میں 9 رمضان بدھ والے دن جب آئے، ایک دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز راتوں رات آپ کی زندگی چمک جائے گی۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کا ایک خاص نام اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھتے پڑھتے اپنے مقصد کی نیت کو ضرور باندھنا ہے، تاکہ آپ کے مقصد واضح ہو اور آپ اس مقصد کو یہ سمجھیں کہ وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ جب آپ اس اللہ کے خاص نام کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے، اللہ الصمد کو آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے مقصد کی نیت ضرور کرنی ہے۔ بار بار مقصد کی نیت اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ نے بے توجہی کے ساتھ نہیں پڑھنا، بے دھیانی کے ساتھ نہیں پڑھنا، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے کامل یقین، کامل ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف کرنی ہے۔ آپ بوضو مصلی پہ بیٹھ کے اور آنکھیں بند کر کے بغیر کسی سے بات کر کے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، آپ نے جلدی نہیں پڑھنا، سکون کے ساتھ، آرام، بالکل مطمئن ہو کے، آپ بالکل نرمی کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ اللہ کے یہ نام لیں، اپنے تمام مقاصد اور تمام حاجات کی نیت باندھ کے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ کو ایک چیز، ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا، اللہ الصمد 4 بار ہو گیا، اللہ الصمد 5 بار ہو گیا۔ آپ نے اللہ الصمد کو 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 مرتبہ۔ اللہ الصمد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ جب آپ اللہ الصمد کو 9 رمضان بدھ والے دن آپ بوضو مصلی پہ آنکھیں بند کر کے جب اللہ سے مخاطب ہو کے اپنے تمام مقاصد اور تمام حاجات کی نیت باندھ کے جب اللہ الصمد ایک بار کریں گے تو اللہ آپ کی طرف، اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا بدھ کا مہینہ ہے، بدھ کا دن ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اس میں اللہ الصمد کو، ایک خاص اللہ کا پیارا نام ہے، اس میں آپ اس کو جب اللہ الصمد پکاریں گے اپنے مقصد اور نیت کو سامنے رکھتے ہوئے تو اللہ پاک آپ کی وہ اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد 11 ٹائمز، 11 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد اور اپنی حاجات کو اس کی نیت باندھ کے۔ دوسرا عمل جو ہے آج کا خاص اور خاص، آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ یعنی کہ کوثر پڑھنی ہے، سورہ کوثر۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان ہے، سورہ کوثر تمام خزانوں کا سردار ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے، اور اس سورہ کوثر کی تلاوت جب 9 رمضان بدھ والے دن آپ اپنے تمام مقصد کی، تمام مقاصد، تمام حاجات کی نیت باندھ کے کرو گے تو اللہ پاک آپ کو اس مقصد میں، اس حاجت میں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے گا۔ وہ حاجت اللہ پاک اپنے غیب کے اسباب لگا کے آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا، کیونکہ
اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت ہوا ہے، ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو جب پڑھ لیا تو یہ سمجھیں کہ آپ کے انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک نے غیبی اسباب پیدا فرما دیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس میں اللہ پاک نے سبیلیں پیدا کر دی۔ جب 3 دفعہ 9 رمضان بدھ والے دن آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں گے اور ہر دفعہ سورہ کوثر کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر کی جب تلاوت کی اور اپنے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی، جو حاجت، جو ضرورت آپ اللہ سے 9 رمضان بدھ والے دن پوری کروانا چاہتے ہو، اپنے مقدر اچھے کروانا چاہتے ہو، بد نصیبیاں ختم کروانا چاہتے ہو، نصیب پہ لگے تالے اگر آپ توڑوانا چاہتے ہو، تو آپ 3 دفعہ سورہ کوثر کو ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب 3 دفعہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے مقدر اور نصیبوں میں انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک لگے جتنی بھی تالے ہیں وہ توڑ دے گا، آپ کے نصیب مستقل طور پہ اچھے ہو جائیں گے۔ آپ جو بھی مانگو گے 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھنے کے سے پہلے، وہ حاجت جب 3 دفعہ سورت پڑھ لو گے سورہ کوثر کو، آخری دفعہ جب سورت کو پڑھو گے وہ تمام حاجات، وہ تمام ضروریات، وہ تمام مقاصد اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرما دے گا۔ آپ کے لیے پورے سال کی رزق اور دولت کے اللہ پاک اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اللہ پاک پورے سال اور کے لیے رزق، دولت، خوشیاں اور جو بھی آپ کی حاجت ہوئی اس کے لیے اللہ پاک سبیلیں پیدا فرما دیں گے۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، تمام خزانوں کا سردار کہلاتی ہے، اس میں بڑی تاثیر اور بڑی طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرا عمل جو ہے آپ نے، جو آج کے عمل خاص کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اس کے بنا آج کا جو عمل ہے 9 رمضان بدھ والے دن کا وہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے اللہ کا ایک خاص نام پڑھنا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ پاک 1000 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ اس نام کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، اللہ پاک نے اس نام میں بڑی طاقت اور بڑی تاثیر رکھی ہے۔ عام دنوں میں بھی جب آپ اس نام کو پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے رحمتوں اور کرم کے اللہ پاک دروازے کھول دیتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے مہینے میں اور وہ بھی 9 رمضان بدھ والے دن جب آپ اس نام کو آپ پڑھو گے ایک خاص انداز کے ساتھ اور ایک خاص تعداد میں، تو اللہ پاک جتنی بار پڑھو گے اللہ پاک اتنے ہی آپ کے لیے کرم اور رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ ایک دفعہ جب آپ پڑھو گے اللہ پاک 1000 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اس نام کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کا نام یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، آپ کو ایک چیز کلیئر کروں گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا، یا فتاح 4 بار ہو گیا، یا فتاح 5 بار ہو گیا۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھتے ہوئے اپنے مقصد اور نیت کی حاجت باندھ کے پڑھنا ہے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت باندھ لیں، بڑی سی بڑی حاجت کی نیت باندھ لیں، کیونکہ یا فتاح کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی ہے۔ اللہ پاک کو یہ نام بے حد پسند ہے، اور 9 رمضان بدھ والے دن جب اللہ کو یا فتاح کے نام سے پکار کے آپ اپنی مقصد اور حاجت کو پوری کروائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، اللہ پاک آپ کے لیے سبیلیں پیدا فرما دے گا، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ اگر بیماری میں تو صحت کی نیت کرتے ہیں تو اللہ پاک صحت کلی عطا فرما دے گا۔ اگر آپ دکان کاروبار میں برکت کی نیت کرتے ہیں، دکان کاروبار میں اللہ پاک برکت عطا فرما دے گا۔ اگر آپ
شادی کے لیے من پسند رشتوں کے اسباب پیدا کروانا چاہتے ہیں، اس کی نیت پیدا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک اس میں سبیلیں پیدا فرما دے گا۔ آپ نے 11 مرتبہ یا فتاح کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو شروع میں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے پڑھا تھا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور آپ نے 3 دفعہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اور 3 دفعہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اور 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ جو کچھ میں نے مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہ مانگ سکا یا رب العالمین اس کو بھی تو میرے نصیب میں لکھ دے، یا اللہ اس کے لیے بھی یا اللہ تو اسباب پیدا فرما، اس کے لیے بھی تو بہتر فیصلے فرما، آمین ثم آمین۔